آئیے بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف. حافظ عرفان اللہ صاحب سے میں رجوع کروں گا. حافظ صاحب قبلہ بھی آفر بھی ایک بات ہم کر رہے تھے, روفی صاحب بھی اس بات میں شامل تھے, مفتی صاحب سی خدمت میں چاہوں گا آپ دونوں حضرات سے کچھ انپٹ لینا اس حوالے سے کہ اکثر و بیشتر علماء کا, اسکالرز کی تقریروں کا یہ موضوع ہوتا ہے کہ لوگ مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں, بہت مال جمع کرتے ہیں, فکر نہیں کرتے رائٹ لیفٹ کی اور پھر جمع کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات اس سے ایک پرسیپشن یوں ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کہ ان کے مال جمع کرنے پہ اعتراض ہے. اگر ایک بندے کے پاس بہت مال اللہ نے دیا ہے اور وہ اپنے حقوق بھی سارے پورے کرتا ہے, فرائض بھی پورے کرتا ہے, زکوٰۃ وقت پر دیتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, اور جو حقوق اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ نے متعین کی ہیں وہ سارے پورے کرتا ہے, تو پھر یہ مذمت کے معنی میں نہیں آ جاتا؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ کیونکہ یہ بڑی تقریروں کا, بڑے خطابات کا موضوع ہوتا ہے. یہ تو ایسا ہونا تو محمود ہے جناب. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی نعمت عطا کی ہے اور دولت کی فراوانی ہے اور وہ اللہ کے رستے میں خرچ ہو رہی ہے اور غرباء اور مساکین کی مدد کے لیے خرچ ہو رہی ہے, تو یہ تو بہت زیادہ بہترین بات ہے. قرآن مجید کے اندر میں عرض کروں کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, یہ آیہ مبارکہ جہاں پر بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے, ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے. تو یہاں مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ کنز کس کو کہتے ہیں, وہ جو جمع کرنے والے, جو خزانہ ہے اس کو وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ روپیہ پیسہ اور وہ مال و دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے اور وہ اس وبال میں داخل ہوگا اور وہ عذاب میں داخل ہوگا. لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے, اللہ کے رستے میں خرچ کیا جا رہا ہے, تو وہ بالکل اس کے لیے تو نعمتوں میں اضافے کا باعث بنے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے لیے اس کے لیے خزانہ بنے گا. اور میں عرض کروں, آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کا جو مال و دولت تھا کس طرح اللہ کے رستے کے اندر خرچ ہوا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں خرچ کریں, تو وہ اٹھتے ہیں کہ حضور اتنے اونٹ, حضور اتنا مال و اسباب, اتنے گھوڑے اور اتنا سونا اور چاندی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اس کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گا, اور حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں. اور حافظ صاحب اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو شخصیت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ان کا مال دیکھیے کیسے خاتون ہونے کے باوجود تجارت بھی کی, بہت مال کمایا اور سارے کا سارا مال قدمین مصطفیٰ پر قربان کر دیا. بالکل اسی طرح ان کی عظمت اور سخاوت اور حضرت اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہوا, ہم سے بھی ہوا. حضور نے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے نفع دیا. یعنی یہ سارے مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال حضور کے قدموں پہ نشاور ہوا, اور اسلام کا ابتدائی وہ دور جس میں بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام کو اٹھنے کے لیے, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے, تو یہ بالکل یہ تو بہت بہترین بات ہے. اور جن کو اللہ نے دیا ہے آج کے ان حالات کے اندر, میں تو یہ عرض کروں گا کہ کرونا کی وجہ سے جو معاشی ایک کرائسس پیدا ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے جو لوگ غرباء کی مدد کر رہے ہیں اور مساکین کی مدد کر رہے ہیں اور اپنے رزق کے دروازے انہوں نے کھول دیے, اپنی دولت کی تجوریاں ان فقراء پر کھول دی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں. بہت خوبصورت حافظ صاحب, جزاک اللہ خیر.